جرم کوئی ایک آدمی کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے قبیلائی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور بیچارے غریب لوگ مارے جاتے جن کا کوئی کسی سے تعلق نہیں ہوتا، بس فلاں قوم کا ہے، مارو اس کو۔ تو عرب لوگ بھی اس طرح پچھتایا کرتے تھے، نہ خیال کرو قبیلائی لڑائی نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق سے اس نے سختی تو نہیں کی لیکن کہا بھائی یہ میرا غلام ہے، تیرا کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں تجھے انسانیت کے ناطے سے کہہ رہا ہوں کہ اس غریب پر ظلم نہ کر، تیرے کام میں اگر یہ کوتاہی کرے تو وہ بتا، جب تیرا کام مکمل کر رہا ہے تو اس کے عقیدے سے تیرا کیا جائے۔ تو نے اس کی جان تو نہیں خریدی، تو نے اس کے کام کو خریدا ہے، تیرا کام کرے گا لیکن اس کی جان اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن وہ خبیث کہاں ماننے والا تھا، اس میں کہاں ضرورت تھی کہ وہ مانتا۔ اس نے سوچا میں ابو بکر کو کیا کچھ لڑ بھی نہیں سکتا، لڑائی بھی نہیں کر سکتا، کل کوئی قبیلائی لڑائی نہ ہو جائے، اس کو لاجواب کر دوں، کوئی ایسی شرط رکھ دوں کہ ابو بکر خاموش سے چلا جائے۔ اس نے کہا اگر تجھے ایسی اس پر ترس آ رہی ہے نا، اس کی طرفداری میں تجھے ترس آ رہا ہے، دے دو پیسے خرید لو، میں نے پیسے دے کے خریدا ہے۔ اس نے سوچا اس بلال کو ابو بکر کیا کرے گا، اس میں تو سوائے سادے سیدھے کام کرنے میں اور کوئی لیاقت تھی نہیں، غریب تھا، سادہ تھا۔ اس نے کہا لے لو، دے دو پیسے، منہ مانگے پیسے جو میں مانگوں گا وہ تجھے دینے پڑیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا، جو مانگے گا تجھے ملے گا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ ابو بکر ہاں نہیں کرے گا، کہے گا ٹھیک ہے 100-200 روپیہ دیتا ہوں لیکن میری بات جو میں مانگوں وہ تجھے ملے، یہ بات ابو بکر سے نہیں ہوگی۔ اب امیہ نے دیکھا یہ تو تیار ہے، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں ایسا مطالبہ کروں کہ ابو بکر پورا ہی نہ کر سکے۔ اس نے سوچا ایسا کرو، تمہارے پاس جو فلاں غلام ہے، ہاں ہے میرے پاس، وہ مجھے دے دو، بلال کو لے جاؤ۔ اور وہ غلام ایسا تھا کہ روزانہ تجارت میں لاکھوں روپے کماتا تھا، بڑا ماہر تھا، بڑا ذہین تھا، کاروبار کا ماہر مکے میں اس کے مقابلے میں تھا ہی نہیں، لیکن تھا مجوسی، خریدا ہوا تھا، کام کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر نے کئی بار اس کو دعوت بھی دی لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا، وہ مجوسی رہا، لیکن حضرت ابو بکر کے کام میں وہ سچا تھا اور روزانہ یوں سمجھ لو کاروبار میں سینکڑوں پیسے کما کے دیا کرتا تھا۔ امیہ نے سوچا ابو بکر یہ تو لاکھوں میں بھی نہیں بیچے گا، میں بلال کے مقابلے مانگوں گا تو کیسے دے گا، کہیں کو دیتا ہوں، دیکھ لوں کیا کہتا ہے۔ امیہ نے کہا چلو یہ تمہارا غلام فلاں جو ہے، نستاس نام تھا اس کا، یہ نستاس میرے حوالے کرو اور بلال کو تم لے جاؤ۔ صدیق اکبر نے کہا اساستی میں چاہتا ہوں نا تو بلال کے مقابلے میں تو کتجاتوں پر اتر بھی نہیں دوزا ہے۔ مانا ادلے بدلے میں تو آپ کو کچھ مل جائے گا لیکن اوپر اگر کچھ بھی رکھیں گے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ امیہ نے سوچا یہ کیسے ہاں کرے گا، کر نہیں سکتا، لاکھوں کروڑوں کا نقصان کیسے اٹھائے گا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق نے ہاں کر لی تو اس نے کہا اچھا جلدی کرو، ہاتھ میں ہاتھ ملاؤ۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کبھی پھر نہ جائے، اس سودے سے پھر نہ جائے، ہاتھ ملاؤ۔ حضرت صدیق نے ہاتھ بڑھایا، امیہ نے بھی ہاتھ بڑھایا، دونوں نے ہاتھ ملا کے وعدہ کیا
بلال کو میں لے جاؤں گا، نستاس کو تو لے جا، تمہارا ہمارا سودا ہو گیا، کچھ ہمیں مشق کی وغیرہ کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال پہ قبضہ فرمایا اور فرمایا وہ میرا غلام لے جا، کھڑا ہے فلاں جگہ پہ۔ امیہ کہنے لگا آج پتہ لگا، آج مجھے پتہ لگا کہ تیری عقل ماری گئی ہے۔ کتنا تو بڑا ذہین تھا ابو بکر، قبیلے کا سردار تھا، تجھ سے لوگ فیصلے کروایا کرتے تھے، اب تیری اسلام لانے کے بعد عقل ماری گئی کہ بلال کے مقابلے میں یہ لاکھوں کا غلام دے دیا، تیری عقل ماری گئی ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میری عقل ماری نہیں گئی، تیری عقل ماری گئی ہے، فیصلہ تو یہ ہوا ہے کہ میں نے اپنا جہنمی غلام تجھے دیا ہے، تجھ سے جنتی خریدا ہے۔ میرا غلام کتنا کیوں نہ ہوشیار ہو، کاروبار میں ماہر ہو، کیوں نہ وہ کتنا ذہین ہو، لیکن ہے جہنمی مجوسی ہے، اور بلال کتنا کیوں نہ سادہ ہو، لیکن رسول اللہ کا غلام ہے، یہ جنتی ہے۔ اور جنتی بھی ایسے کہ سرکار دو عالم شب معراج جب جنت کی سیر کر رہے تھے، واپس آئے تو آپ نے حضرت بلال کو فرمایا بلال، عرض کرنے لگا لبیک یا حبیب ذوالجلال، رات معراج کی کو میں نے اللہ کے حکم سے جنت کا سیر کیا، لیکن میرے سے پہلے جنت میں تیرے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ عمل تو کیا کرتا ہے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی عمل نہیں، اگر مجھے زمین سے اٹھا کے جنت کو پہنچایا ہے تو یہ آپ کا کمال ہے، یہ بھی آپ کی مہربانی ہے کہ اگر آپ نگاہ نہ فرماتے تو بلال مکے میں گھومنے والا ان کی جوتیوں کی آواز آپ کو جنت میں کیسے سننے میں آتی؟ یہ اس لیے سننے میں آ رہی ہے کہ آپ کا کرم ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم جس پہ بھی ہو جائے، کیوں بھی ہو، کیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک سے میرے تو سب سے زیادہ عزت والا ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت عمر فاروق کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں جنگل میں بھیڑیے بھی پھرا کرتے تھے، بکریاں بھی چرا کرتی تھی، اور بھیڑیے کو طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بکری کو مارے۔ بگھڑائی بکری گن چارے دیکھا جی، بگھڑ جو کما بکری کے مارن پر حضرت امیر عمر جی خلافت میں بگھڑ بیٹھوا بکری بیٹھیا، شینہ بیٹھوا بکری بیٹھیا، ان شینہ کے بگڑ کے طاقت لائے جو بکری کے لائے، خبرات عمر جی حکومت آ۔ سب کہو سبحان اللہ۔ کسی پنجابی شاعر میں سرے کی زبان میں کہا ہے، کن دے تو سن شان حضرت عمر، بکری کو چروایا رلے نہر۔ ایسا جی باہر پر سرائے کی وارا نہر چودان بگڑ گئے۔ کن دے تو سن شان حضرت عمر، بکری کو چروایا رلے
قبر انیا تائی قبر وچ پہ کب دے قبر انیا تائی قبر وچ پہ کب دے قبر عدل دیکھ نو شیر حیران ہے فخر کل رسولاں دا شان ہے فخر کل رسولاں دا شان ہے عرب تے عجم دا او سلطان ہے عرب تے عجم دا او سلطان ہے فخر کل رسولاں دا شان ہے عزیزان گرامی وہ امیر عمر جب بلال کے سامنے آتا تو بلال سے بات کس طرح نہیں کرتا او بلال نہیں وہ امیر عمر کیا کہتا یا سیدی بلال یا سیدی بلال او میرے سائیں بلال میرے سردار بلال میرے سر کے تاج بلال لوگ حیران ہوتے تھے کہ امیر عمر تیری تو شان سب سے اونچی ہے کیا کہہ رہا ہے بولا تمہیں پتا نہیں یہ وہ بلال ہے جس کی رگ رگ میں میرے مصطفیٰ کا عشق و محبت سمایا ہے پڑھیے صلی اللہ علیہ بلال کو آزاد کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے عرض کیا رسول اللہ میں نے آج بلال کو خرید کر آزاد کر لیا ہے ذرا غور سے سنیں یہ بات نہ بھولنا احادیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تو مجھ سے اگر پہلے مشورہ کرتا تو بہتر تھا لیکن تو نے میرے سے مشورہ نہیں کیا چلو ٹھیک ہے تو نے بلال کو آزاد کر دیا لیکن اس میں آدھی رقم میری ہوگی تو بھی بلال کا خریدار میں بھی بلال کا خریدار کیا شان ہے بلال کی ساری دنیا تو حضور کی خریدار بنے لیکن حضور فرماتے بلال کو میں خریدتا ہوں ابو بکر آدھا حصہ میرا آدھا تیرا یعنی آدھی رقم تیری آدھی میری طرف سے ہوگی صدیق اکبر نے جواب دیا جو سنہری حروف سے لکھنے جیسا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا میرا مال بھی آپ کا میرا مال کوئی جدا تھوڑی ہے جو میرا مال ہے وہ آپ کا مال ہے میں تو چاہتا رہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں چہرہ رسول اللہ کا ہو اور بیٹیاں تو میری ہوں لیکن ان کا خامد رسول اللہ ہو اور مال تو ابو بکر کا ہو لیکن ہاتھ مصطفیٰ کا ہو میں نے اللہ کی راہ میں آپ کے سامنے اس کو آزاد کر لیا میں نے خریدا تھا میں اس کا مالک ہوں لیکن اللہ کی راہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں دی اب پورے مکے میں ذرا توجہ فرمائیے اب میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں پورے مکے میں بڑے چھوٹے جوان بوڑھے امیر مسلمان غیر مسلم باتیں کرنے لگے ارے اتنی بھاری رقم ابو بکر نے دے کے بلال کو کیسے خریدا بلال میں ظاہری تو کوئی خوبی نہیں اتنا ذخیرہ بڑا مال
وہ غلام بڑا مال تھا، وہ دیکھے کیسے ابو بکر صدیق نے بلال کو خریدا. وہ چمچ جتنا منہ گالیوں، جتنے منہ اتنی باتیں، کچھ کوئی کیا کہہ رہا تھا، کچھ کوئی کیا کہہ رہا تھا، لوگوں کی مختلف باتیں ہو رہی تھی. ایک نے کہا میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، وہ یہ ہے کہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا. کیا بھائی؟ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا. اس احسان کو ابو بکر نے اتارا ہے، اس کو خرید کے آزاد کیا ہے. لیکن وہ کیا کون سا احسان تھا وہ پتا نہیں، لیکن لگتا اس طرح ہے. لوگوں نے کہا یار ہاں تیری بات دل میں لگتی ہے، بات یہی ہوگی ابو بکر پر کسی نہ کسی طریقے سے بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا. الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. ابو بکر نے وہ اس کا احسان جو ہے آج اتارا ہے. باقی پتہ نہیں وہ کون سا احسان تھا، لیکن ضرور یہ ہوگا کہ ابو بکر پر بلال کا احسان ضرور ہوگا. اب یہ سارے مکے میں بات جس طرح اڑ گئی تھی کہ بلال کو آزاد کیا گیا ہے، اس طرح لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ بات ہو گئی کہ ابو بکر پر احسان تھا، اس احسان کو ابو بکر نے اتار کے بلال کو آزاد کر دیا. اب حضرت ابو بکر کس کے پاس جا کے کہتے بھائی میرے پاس احسان نہیں تھا، بھائی میرے پر احسان نہیں تھا، بابا میرے پر احسان نہیں تھا، سائی میرے پر، کس کو بتائے؟ خاموش رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر تو خاموش رہ، میں قرآن شریف کی آیت نازل کرتا ہوں، قیامت تک میں بتاتا رہوں گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. ان قریب وہ متقی پرہیزگار قیامت کے دن جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس نے جو مال دیا ہے وہ اپنے کو اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دیا ہے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، یہ نہ سمجھنا کہ ابو بکر پر کسی کا احسان ہے، کسی کا ابو بکر پر احسان نہیں. اس نے مال کیوں خرچ کیا؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس نے جو مال خرچ کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ ٹائم آئے گا دنیا دیکھے گی کہ اللہ کس طرح ابو بکر کو راضی رکھتا ہے. ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں، بلال تو چھوڑو کسی کا بھی احسان نہیں، ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا. مال دے کر کے اگر غلام کو بلال کو خریدا آزاد کیا تو الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے اعلی و افضل رب کی رضا کے لیے کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کی تردید فرما دی کہ ابو بکر نے اگر غلام کو آزاد کیا ہے تو خدا کی رضا کے لیے کیا ہے. اب اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ابو بکر پر نبی کے سوا کسی کا احسان ہے. زور سے بولو، کسی کا احسان ہے؟ رسول اللہ کا تو سب پر احسان ہے، لیکن کسی بھی امتی کا کسی ابو بکر پر کوئی احسان نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو اتقا کہا، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقا وہ ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے. اس لیے ہمارے علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے، سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو پوری امت میں رسول اللہ کے صحابہ میں ابو بکر افضل ہے. رسول کے
آپ کے سامنے رکھ دوں اگر سمجھ میں آ جائے تو. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل علیہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمائیں. حضور فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اچھی بات، مثلا 50 سال پہلے آپ کے سکرڑ میں میلاد النبی کا جلوس نہیں نکلتا تھا، لیکن کسی بندے مرد خدا نے ابتدا کر لی کہ بھائی مصطفیٰ کا میلاد مناؤ، جلوس نکالو. تو اس نے شروعات کر دی 2 موٹر سائیکلوں سے، ایک تانگا سے، ایک گاڑی سے. 10-20 آدمی جمع کر لیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے شہر سے گھوم کے آئے. اگلے سال اس میں سے اضافہ ہوا، 1000 لوگ جمع ہو گئے، اور اگلے سال آ جاؤ تو 5000 لوگ جمع ہو گئے. اب اس طرح میں تو سمجھتا ہوں آج تو گلی گلی میں رسول اللہ کا میلاد منایا جاتا ہے. اور یہ میلاد کی برکت ہوتی ہے کہ جو نجدی سارا دن کہتے رہتے ہیں کہ میلاد نہ مناؤ، بدعت ہے، شرک ہے، میلاد نہ مناؤ، حرام ہے، ناجائز ہے، یوں کرو وہ کرو. لیکن آپ جلوس میں دیکھیں کہ ان کے نوجوان لڑکے میلاد کے جھنڈے ہاتھ میں ہوتے، ہمارے ساتھ نعرے لگاتے رہتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں آپ کے سکرڑ کی بات میں نہیں، لیکن ہمارے شاہپور میں تو ہے اس طرح. یہ جب میلاد والی رات کو مسجدوں پہ چراغاں ہوتا ہے، مدرسوں میں چراغاں ہوتا ہے، بازاروں میں چراغاں ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے، نجدیوں کے بچے، میلاد کے دشمنوں کے بچے اپنے باپ دادا کو کہتے ہیں ابو ہمارے گھر پہ روشنی کیوں نہیں، ہمارا نبی نہیں تھا کیا؟ ابو ہمارے گھر پہ کیوں میلاد، ہمارے گھر پہ روشنی کیوں، کیا ہمارا نبی نہیں؟ ابو بچے کو کیا کہ ہمارا بھی تھا. اس نے کہا تھا تو لگا دو، تو نہیں لگاتا تو میں اپنی خرچی سے بھی لگاؤں گا. آج کل تو ماشاءاللہ چائنا کی ہے، ماشاءاللہ بتیاں نکل گئی، 50-60 میں 1-2 لڑی مل جاتی ہے، گھر سج جاتا ہے. بھائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں نے غلط بات تو نہیں کی نا، کوئی اختلافی بات تو نہیں کی نا، کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں کی نا. میں نے ایک واقعہ جو ہوتا ہے وہ بتا دیا آپ کے سامنے. تو میں یہ بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ جس نے بھی کسی بھی نیکی کے کام کی ابتدا کی اور پھر لوگ اس پر چل پڑے، قیامت تک چل پڑے، تو ان قیامت تک عمل کرنے والوں کا حصہ اس کو بھی ملتا رہے گا. جس نے شروعات کی تھی، بولو جس نے شروعات کی تھی اس کو بھی حصہ ملے گا. اس نے نیکی کا کام شروع کیا، اس کا بھی ثواب، اور دیگر جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی حصہ. سمجھو تعالیٰ ہے نا، خدا کرے سمجھو. آئے تو سنن جی سمجھے ڈاڑی دکھی، سمجھو تھا. ہاں زور سے سبحان اللہ. میں کوئی فارسی بات نہیں کر رہا، آپ کے سامنے آپ کی زبان بول رہا ہوں. بھائی نیکی کا کام شروع کرنے والے کو نیکی کے شروعات کا بھی ثواب ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کا بھی حصہ ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں. اور میں تو یوں کہوں گا قیامت تک جو بھی مسلمان ہوگا
صدیق اکبر کے اعمال میں اس کا بھی حصہ لکھا جائے گا. کیوں؟ ایمان لانے کی، نبی کریم پر کلمہ پڑھنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی ابتدا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی. سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا. جب انہوں نے پڑھا تو اب ان کا دیکھی دیکھی جو بھی دنیا دیکھا دیکھی دنیا والے قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے، صدیق اکبر کو حصہ ملتا رہے گا. اس لیے سنو، اس لیے تو میرے حبیب نے فرمایا کہ قیامت تک میری ساری امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا. لو وزن ایمان ابی بکر بایمان امتی، اگر ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے میری امت کے ایمان کے ساتھ اور تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہو جائے گا. اس لیے بھاری ہو جائے گا کہ ہمارا تمہارا ایمان لانے والا ثواب بھی وہاں جاتا رہتا ہے، ان کے پاس پہنچتا رہتا ہے، ان کو ملتا رہتا ہے. کیا شان ہے میرے صدیق اکبر کی. اور اتفاق سے مجھے تو ذہن میں بھی نہیں تھا، یہ آج کی رات بھی صدیق اکبر کے رات وفات کی رات ہے. یہ حسن اتفاق ہے آپ کے مسجد والوں کا، مولانا صاحب کا. تاریخ مقرر فرمائی تو وہی آپ کو ملی جو صدیق اکبر کے وفات کی رات تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر کی سچی سچائی کے صدقے اسلام کا غلام بنا. مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ میرے ساتھ پڑھے تو مزہ آ جائے گا. مولانا صدیق اکبر رضی اللہ غلام یہ رسول میں ہو جو عشق مصطفیٰ پڑھو صلی اللہ علیہ یا مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. پڑھو پڑھو. مولانا مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یار کی خاطر مرنے والا سب کچھ قربان کرنے والا. سبحان اللہ. یار کی خاطر مرنے والا سب کچھ قربان کرنے والا. منزل عشق کا ہے رہبر رضی اللہ تعالی. مولانا مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
پر سبحان اللہ. یہ وہ غار والا قصہ بیان کر رہا ہے. ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر صدمہ سہ لیا اپنے دل پر جان فدا کی یار کے خاطر جان فدا کی. پڑھو یار کے خاطر جان فدا کی یار کے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صدیق اکبر کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. ان کے ایمان اور عشق و محبت کے صدقے خدا ہمیں بھی رسول اللہ کا عشق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت مسجد کو دیکھا دل خوش ہو گیا. اللہ اس کو قیامت تک آباد فرمائے. جن لوگوں نے ماشاءاللہ حصہ لیا کار خیر میں اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے اور سب کی حاضری اپنے دربار میں منظور فرمائے. صحیح ہے, اتنا باریک لکھا ہے, پڑھ کے سناؤ. کچھ سنی تبلیغی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں جی, دوستی میں جاتے ہیں. المرء مع من احب, جس سے محبت کرو گے قیامت میں ان کے ساتھ ہوگے. بتاؤ قیامت میں تبلیغیوں کے ساتھ رہو گے یا رسول اللہ کے ساتھ؟ پھر تو دوستی چھوڑنی پڑے گی. دوستی کام کی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, قیامت میں حضور نے فرمایا تم میرے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ میری تمام آپ حضرات کی حاضری قبول فرمائے. ہمارے خطیب صاحب کو اللہ تعالیٰ دراز زندگی عطا فرمائے. بارک اللہ جزاکم اللہ فی الدار الخیر. ماشاءاللہ بھی آپ نے زینت العلماء بلاد اسلام کا خطاب سماعت فرمایا. آپ خدا نے دعوت قبول فرمائے. آج بھی آپ نے خطاب سماعت کیا. مجھے صاحب کو کل نہیں بس جمعرات کو بعد نماز عشاء حامد علی کلب کورٹ کو کیونکہ نواب شاہ کی نظر شان انٹرنیشنل محفل حسن قرات کا انعقاد کیا گیا ہے, جس کے اندر ملک کے مصر سے 3 قاری اور 1 قاری ساؤتھ افریقہ سے, اور پہلا مفتی صاحب کا بھی خطاب ہوگا اور حضور تشریف رہیں گے. آپ سب حضرات تشریف رہیں گے. مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پیدا کو سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. انتظامیہ مسجد SHO سکرنڈ ऐं DSP सकरण ऐं गवर्नमेंट जो तहे दिल सां शुक्रिया अदा थो करे जिन हिन प्रोग्राम में सचे दिल सां मोहब्बत सां तावन कयो. महिरबानी.